مشرق وسطی میں جنگ کے حوالے سے جس طرح کی عالمی صورتحال ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہماری حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے یک مشت اضافہ کر دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں عمران خان کی بیماری عمران خان کی آنکھ سے تقریباً ہٹ چکی تھی، لیکن کل ایسا ہوا کہ عمران خان پھر خبروں میں آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے وکلاء کی اگر تیاری ہوتی تو عمران خان کی کل ہی شفا انٹرنیشنل میں منتقلی ہو جاتی۔ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا تھا۔ بہرحال وہاں پہ لطیف خان کھوسہ جو عمران خان کی وکالت کرتے ہیں وہ وہاں پہ پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 دن چاہیے، جیل کے حوالے سے جو رولز ہیں میں نے ان کی اسٹڈی کرنی ہے، اس کے لیے مجھے 2 دن دیے جائیں۔ اس پر تحریک انصاف کی طرف سے شدید رد عمل ہے، عام لوگوں کا بھی اور کچھ لیڈروں کا بھی، کہ لطیف خان کھوسہ نے پہلے تیاری کیوں نہیں کی تھی۔ بہرحال لطیف خان کھوسہ کو پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی طرف سے میرا خیال ہے کہ یہ بہتر کیا گیا کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، دائیں بائیں کی باتیں کرتے، اور ان کے پاس کوئی صحیح دلائل نہ ہوتے تو ان کا معاملہ مزید بگڑ جاتا، کیس مزید بگڑ جاتا۔ انہوں نے درست کیا کہ ان کی تیاری نہیں تھی، بہرحال ان کی تیاری ہونی چاہیے تھی، اور اگر ان کی تیاری ہوتی بھی تو کیا عمران خان کی کل شفا انٹرنیشنل منتقلی ہو جانی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 2 جج صاحبان ہیں، ارباب طاہر یہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور خادم حسین سومرو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ارباب طاہر صاحب پہلے اس طرف تھے، جب ان پر بھی تھوڑا سا دباؤ آیا، تھوڑی سی تپش آئی، تو پھر ادھر سے یہ مکمل طور پر ادھر ہو گئے، دوسری طرف ہو گئے۔ تو یہاں سے توقع نہ رکھیں، امید نہ رکھیں کہ عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف مل سکتا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی لطیف خان کھوسہ کی مکمل تیاری ہونی چاہیے تھی، تاکہ کسی کو یہ بات کرنے کا موقع نہ ملتا کہ کل ان کی طرف سے تیاری نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی منتقلی شفا انٹرنیشنل نہ ہو سکی۔ تو عدالت کی طرف سے ان کو 2 دن کا ٹائم دے دیا گیا۔ کل کی یہ بات ہے، کل 10 مارچ 2026 تھا، 11 مارچ ہے، اور کل دیکھتے ہیں کہ 12 مارچ کو کیا ہوتا ہے کہ عمران خان کی شفا انٹرنیشنل منتقلی ہو جاتی ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، 12 لوگوں کو ایک امید ہے کہ عمران خان کی منتقلی ہو جائے گی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے، اور جیسا کہ عمران خان کو علاج کی ضرورت ہے ویسا ہی ان کو علاج دستیاب ہو جائے۔ باقی جنرل باجوہ صاحب ایک مرتبہ پھر خبروں میں آ گئے ہیں، ہم ان کے حوالے سے فالو اپ کر رہے تھے۔ جیسے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ باتھ روم میں گر گئے ہیں، اور ان کی کیا صورتحال ہے، 2-3 ویلاگ ہم نے اس پر بنائے تھے، اور ان میں سے 1-2 تحقیقاتی بھی تھے، اس میں عبداللہ گل صاحب کو بھی ہم نے لائن پہ لیا تھا، ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ گرے ہیں اور آج ان کی صورتحال کیا ہے۔ کل عبداللہ خان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ جنرل باجوہ کی صحت کوئی بہتر نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی پہچاننے سے قاصر ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنرل باجوہ کی صحت بہتر تو ہے، پہلے دن سے بہتر ہے، پہلے وہ بالکل کسی کو پہچان نہیں رہے تھے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ پہچاننے لگ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے سارا کچھ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو آج یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ اسداللہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو برین ہیمریج ہوا تھا، جبکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جنگ اخبار کے حوالے سے ایک خبر جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کا پیس میکر خراب ہو گیا تھا، ان کے دل کے باہر لگا ہوا وہ آلہ وہ خراب ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے اور باتھ روم میں گر گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان کا سر پھٹا، کئی جگہ سے سر فریکچر ہو گیا۔ آج کل یہ صورتحال ان کی ہے، جیسا کہ اسداللہ غالب صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ کسی کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان رہے۔ تو جنرل باجوہ کی طرف سے جو کچھ قوم کے ساتھ کیا گیا، خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، وہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون والے بھی ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو بھی یہی نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاناما کیس میں یہی سزا دلوانے والے ہیں اور یہی میاں نواز شریف کو نااہل کروانے والے ہیں۔ تو گویا جنرل باجوہ صاحب کی کہیں بھی پذیرائی اس طرح سے جس طرح سے کسی سیاسی پارٹی میں ہونی چاہیے آج کل نہیں ہے۔ بہرحال وہ انسان ہے اور ہماری
ہماری دعا یہ ہے کہ جلد وہ صحت یاب ہو جائے۔ یہاں پہ ہم نے گلو بٹ کی بھی بات کرنی ہے، اس نے کس طرح سے طاہر القادری کے مدرسے کے باہر جوش میں آ کر، یہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، انہوں نے جس طرح سے گاڑیاں ڈنڈوں کے ساتھ توڑی تھی، جس طرح سے وہ نعرے لگا رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو کچھ پھر قدرت کی طرف سے کیا گیا تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ کس طرح سے وہ بولنے سے قاصر ہو گئے، لیکن وہ سب کو پہچان سکتے تھے، باتیں سن سکتے تھے، لیکن کسی کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ تو جنرل باجوہ صاحب کی بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال ہے، لیکن ان کے حوالے سے کسی کو بد دعا دینے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جس طرح سے انصاف کر رہا ہے وہی کافی ہے۔ باقی آ جاتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی طرف۔ جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان کا معاملہ اس ساری صورتحال میں دب کے رہ گیا تھا، اور یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال یہ نیو نارمل کی طرف جا رہی ہے۔ نیو نارمل سے یہ مطلب ہے کہ پہلے دن کتنا زیادہ خوف تھا کہ ایران پر حملہ کیا گیا، ایران نے ان پر حملہ کیا، اسرائیل پر حملہ کیا، اور ایران کی طرف سے کئی مسلم ممالک پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ دوسرے دن بھی خوف، تیسرے دن بھی خوف، اسی طرح سے چوتھے پانچویں دن بھی یہ خوف جاری رہا، لیکن اس میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے، اور اب یہ صورتحال نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور سارا کوئی نیو نارمل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کی طرف سے اب اس کو نارمل لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ امریکی اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو ابن ہرمز استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی مغربی ممالک اپنے ملک سے امریکہ کے اور اسرائیل کے سفارتکاروں کو نکال دیں گے، ان کو ابن ہرمز اپنے تیل کی فراہمی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ ٹرمپ نہیں، ہم بند کریں گے۔ پیوٹن کا پزشکیان سے رابطہ کیا گیا ہے، ثالثی کے آپشن پیش کیے گئے ہیں، تنازع مذاکرہ سے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایران پر 20 گنا زیادہ سخت حملے کریں گے، یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ذمہ داری اپنے 3 ساتھیوں پر ڈال دی گئی ہے۔ جس طرح سے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ ٹونی بلیئر انگلینڈ کے وزیر اعظم، ان کی طرف سے امریکہ کو بتایا گیا ہے کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار موجود ہیں، اور ان تک رسائی اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے عراق پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ٹرمپ کی طرف سے بے عین ہی اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ ان 3 لوگوں کی طرف سے مجھے بریفنگ دی گئی، ان میں سے ایک تو ان کے مشیر ہیں اسٹیو ویٹکوف، اور دوسرے ان کے داماد ہیں جیڈار کشنر، اور تیسرے ان کے وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان 3 کی طرف سے مجھے جو بریفنگ دی گئی، بار بار مجھے جو کچھ ان کی طرف سے بتایا گیا، مجھے لگا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے والا ہے یا اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے، اس لیے میں نے ایران کے حملے سے پہلے ایران پر حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا۔ تو یہ کتنے زیادہ سینسیبل ہو سکتے ہیں امریکی صدر کے، اس کی سنی اس کی سنی، لائک بجائی میں آ کے ان کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا گیا، اور پوری دنیا کے امن کو تباہی کی طرف ٹرمپ صاحب لے گئے۔ ایران کے مشیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایران پر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے جس میں 40 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ تو ٹرمپ نے شروع کی ہے، لیکن اس کا خاتمہ ہم کریں گے، اسی طرح سے امریکی وزیر جنگ نے بھی کہا ہے کہ جنگ ہماری مرضی سے ہی ختم ہوگی۔ باقی آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے 3 پیارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مرکزی وزراء ہیں، 2 تو ان میں مکمل وزیر ہیں، ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، یہ وزیر قانون ہیں، اور دوسرے عطا تارڑ صاحب ہیں، دونوں تارڑین اکٹھے ہوئے، اور وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، فل وزیر ہیں، اور ان کے ساتھ ایک آدھا وزیر بھی بیٹھ گیا۔ یہ آدھا وزیر کون ہے؟ یہ طلال چودھری صاحب ہیں، ان کی طرف سے پوری قوم کو دھمکیاں لگائی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، صورتحال کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، صورتحال کو کس طرح سے دیکھنا ہے۔ یہ 3 کی طرف سے کیا کہا گیا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کا خطے میں کلیدی کردار ہے، خارجہ پالیسی پر بحث سے اجتناب کیا جائے، ریڈ لائن کراس ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی مسلم ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ویوز حاصل کرنے کے لیے سنسری پیدا کرنا، رائے دوسرے پر مسلط کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، عوام اور میڈیا کو خارجہ پالیسی پر اظہار رائے کرتے وقت آئین قومی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ 3 پیاروں کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور کچھ لوگوں کی طرف سے جس سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے، انہوں نے ان کو 3 ایڈیٹس قرار دیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور ان کی یہ توہین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں پر توہین وزراء بھی لگ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔